سورہ قاف کی آیت نمبر 30۔ سورہ قاف کا تیسرا رکوع اور 26ویں پارے کا 17واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے، حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے وعدہ فرمایا ہے کہ اسے جنات اور انسانوں سے بھرے گا۔ اس وعدے کی تحقیق کے لیے جہنم سے یہ سوال فرمایا جائے گا، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، وہ عرض کرے گی کچھ اور زیادہ ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اب مجھ میں گنجائش باقی نہیں، میں بھر چکی، اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ ابھی اور بھی گنجائش ہے۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ وَتَقُولُ، اور وہ عرض کرے گی، حل من مزید، کچھ اور زیادہ ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور پاس لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے کہ ان سے دور نہ ہوگی۔ عرش کی داہنی طرف، سیدھی طرف، جہاں سے اہل موقف میدان محشر میں جنت کو دیکھیں گے، جنت پاس لائی جائے گی، محشر کے لوگ دیکھیں گے، ان سے کہا جائے گا، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ یعنی رسولوں کی معرفت دنیا میں تمہیں یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ جنت اسے ملے گی، لکل اواب حفیظ، ہر رجوع لانے والے، نگہداشت والے کے لیے۔ اواب رجوع لانے والے سے وہ مراد ہے جو گناہ چھوڑ کر اطاعت فرمانبرداری اختیار کرے۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا، اواب وہ ہے جو گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر اس سے گناہ صادر ہو، پھر توبہ کرے، اور حفیظ، نگہداشت والا، وہ جو اللہ کے حکم کا لحاظ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ان سے استغفار کرے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی امانتوں اور اس کے حقوق کی حفاظت کرے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو طاعات کا پابند ہو، عبادتوں کا پابند ہو، اللہ اور رسول کے حکم بجا لائے اور اپنے نفس کی نگہبانی کرے، یعنی ایک دم بھی یاد الہی سے غافل نہ ہو، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ آگے ارشاد فرمایا، من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرتا ہوا دل لایا۔ یعنی جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا رہا اور ایسا دل لے کر اللہ کے دربار میں آیا جو اللہ کی طرف جھکنے والا ہے، یعنی اس میں اخلاص ہے، اخلاص مند دل ہے، طاعت پذیر ہے، عبادت گزار دل ہے، صحیح العقیدہ دل ہے۔ ادخلوها بسلام، ان سے فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر، امن و اطمینان کے ساتھ، نہ تمہیں عذاب ہو، نہ تمہاری نعمتیں زائل ہوں۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، اب نہ فنا ہے نہ موت ہے، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے ہے اس میں جو چاہیں، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، جو وہ طلب کریں جنت میں اس سے زائد ہمارے پاس ہے۔ اور وہ جو زائد ہے وہ کیا ہے؟ تو فرمایا وہ دیدار الہی ہے اور ربانی تجلی ہے، جس سے جنتی ہر جمعے کو دار کرامت میں نوازے جائیں گے۔ اللہ یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک فرما دیں۔ ان سے پہلے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار سے پہلے جو کافر گزرے ان کی کئی قوموں کو ہم نے ہلاک فرما دیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک فرما دیں۔ ہم اشد منہم بطشا، کہ گرفت میں ان سے سخت تھیں، یعنی وہ امتیں ان سے قوی اور زبردست تھیں۔ فنقبوا فی البلاد، تو شہروں میں کاوشیں کیں اور جستجو میں جا بجا وہ پھرتے رہے۔ وہ بہت طاقتور تھے، بڑی عمارتیں انہوں نے بنائیں، بڑا کاروبار کیا، بڑے شہر فتح کیے۔ حل من محیص، ہے کہیں بھاگنے کی جگہ؟ موت اور اللہ کے حکم سے بھاگنے کی کوئی جگہ ہے؟ مگر کوئی ایسی جگہ انہوں نے نہ پائی۔ چیختے رہے، چلاتے رہے کہ کوئی ہے جگہ، لیکن انہیں جگہ نہ ملی۔ ان فی ذلک لذکریٰ، بے شک اس میں نصیحت ہے۔ لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جو دل رکھتا ہو، سمجھدار دل رکھتا ہو۔ حضرت ابو بکر شبلی قدس سرہ، جن کا مزار پر انوار بغداد معلی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کے قریب جو قبرستان ہے، اس میں عظیم الشان آپ کا مزار ہے، حضرت ابو بکر شبلی بغدادی قدس سرہ العزیز۔ الحمدللہ ہمیں ان کے مزار پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ پھر حاضری نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں قرآنی نصیحتوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے دل حاضر چاہیے، جس میں پلک جھپکنے کے لیے بھی غفلت نہ آئے۔ ایسا دل جو حاضر ہو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ غافل نہ ہو قرآن کی نصیحتوں سے، وہی دل صحیح معنوں میں فیض پاتا ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو۔ او القی السمع وہو شہید، یا کان لگائے اور متوجہ ہو، یعنی قرآن پاک اور قرآن پاک کی نصیحت پر وہ کان لگائے، توجہ سے سنے، غور سے سنے۔ تو دو باتیں فرمائی گئیں۔ قرآن سے فیض وہ لوگ پاتے ہیں جو بڑا پاکیزہ دل رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جن کے دل تو گندے ہیں، لیکن وہ بڑے ادب کے ساتھ غور سے قرآن پاک سنتے ہیں، تو قرآن اس کے دل کی گندگی کو دور کر دیتا ہے، اور قرآن کے نور سے دل پھر روشن ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا اگر دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں، ایک تو دل صاف نہیں ہے، پھر انسان غور سے بھی نہیں سنتا، تو پھر وہ ہدایت عام طور پر نہیں پا سکتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور تھکن ہمارے پاس نہ آئی۔ شان نزول، مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی، جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کائنات کو 6 دن میں بنایا، جن میں سے پہلا دن اتوار کا دن تھا۔ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، آخری دن جمعے کا دن تھا۔ پھر یہودی کہتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ تھک گیا، اور سنیچر کو، ہفتے کو اس نے عرش پر لیٹ کر آرام کیا۔ اس آیت میں ان کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ تھکے۔ وہ قادر ہے کہ ایک لمحے میں، ایک آن میں سارا عالم بنا دے، ہر چیز کو حسب ابتدائے حکمت ہستی عطا فرماتا ہے۔ شان الہی میں یہودیوں کا یہ کلمہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار ہوا،
اور شدت غضب سے چہرہ مبارک پر سرخی نمودار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین فرمائی اور خطاب ہوا فاصبر علی ما یقولون، تو ان کی باتوں پر صبر کریں، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں سورج چمکنے سے پہلے، وقبل الغروب، اور ڈوبنے سے پہلے، یعنی فجر، ظہر اور عصر کے وقت اللہ کی پاکی بیان کریں، نماز ادا کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور کچھ رات گئے اس کی تسبیح کریں اور نمازوں کے بعد، یعنی وقت مغرب، عشاء اور تہجد کے وقت اللہ کی پاکی بیان کریں، نماز تہجد، نماز مغرب، عشاء ادا کریں، اور نمازوں کے بعد وادبار السجود، نمازوں کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کریں، ذکر کریں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نمازوں کے بعد تسبیح کرنے کا حکم فرمایا۔ مسلم شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک روایت میں ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اس کے گناہ بخشے جائیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، یعنی بہت ہی کثیر ہوں، پھر بھی یہ عمل کرنے سے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نماز کے بعد یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک روایت میں ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ذرا مل کے پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک پاس جگہ سے، ایک قریب کی جگہ سے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام جس دن پکاریں گے ایک پاس جگہ سے۔ بیت المقدس میں ایک چٹان ہے جسے ہمارے عرف میں صخرۂ بیت المقدس کہتے ہیں۔ صخرہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے چٹان۔ صخرۂ بیت المقدس سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پکاریں گے، کیونکہ یہ صخرۂ بیت المقدس جو ہے یہ زمین کا وہ مقام ہے جو آسمان کی طرف زمین کا سب سے قریب مقام ہے۔ حضرت اسرافیل کی ندا یہ ہوگی، اے گلی ہوئی ہڈیوں، بکھرے ہوئے جوڑوں، ریزہ ریزہ شدہ گوشتوں، پراگندہ بالوں، اللہ تعالیٰ تمہیں فیصلے کے لیے جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ وَاسْتَمِعْ، اور کان لگا کر سنو، یوم ینادی المنادی، جس دن پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، ایک قریبی جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن چنگار سنیں گے حق کے ساتھ، سب لوگ زوردار آواز سنیں گے۔ مراد اس سے دوسری سور ہے، نفخہ ثانیہ ہے، اور یہ سننے کے ساتھ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ذالک یوم الخروج، یہ دن ہے قبروں سے باہر آنے کا۔
انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف پھرنا ہے، پلٹ کر آنا ہے آخرت میں۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے پھٹے گی تو جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے، یعنی آخرت میں لوگ اللہ کی طرف پھریں گے اور زمین جب پھٹ جائے گی دوسری سور پر تو مردے نکلیں گے اور محشر کی طرف، میدان محشر کی طرف، حساب کتاب کی جگہ کی طرف دوڑیں گے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے پھٹے گی تو جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہے ہم کو آسان۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، یعنی کفار قریش جو کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور کچھ تم ان پر جبر کرنے والے نہیں، یعنی اے محبوب آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں کہ انہیں زور کے ساتھ اسلام میں آپ داخل کریں، آپ کا کام دعوت دینا اور سمجھا دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ یہ تفسیر لکھنے کے بعد فرماتے ہیں وَكَانَ هَذَا قبل الامر بالقتال، آپ کا کام دعوت دینا ہے اور سمجھا دینا ہے، زور کے ساتھ آپ اسلام میں داخل نہ کریں، یہ آپ کا کام نہیں۔ فرمایا یہ حکم اس وقت تھا جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، یہ باتیں جہاد کے حکم آنے سے پہلے کی ہیں۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، تو قرآن سے نصیحت کرو اسے جو میری دھمکی سے ڈرے، عذاب کی وعید، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وعیدیں ارشاد فرمائی کہ جب کفر کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ عذاب ہوگا، تو ایسا شخص جو ان باتوں سے ڈرتا ہے اسے قرآن سے نصیحت کرو تاکہ اس کے خوف میں اضافہ ہو، اور جتنا خوف الہی زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کا قرب زیادہ پائے گا۔ سورہ قاف کا تیسرا رکوع مکمل ہوا اور سورہ قاف کا درس بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ